الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کل گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ بلقیس ملکہ سبا کی طرف سے جو قاصد آیا تھا تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور ساتھ میں ایک خط بھی تھا بلقیس کا، جس میں چند سوالات تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان تھا۔ ہدیے اور تحفے کے اندر بھی امتحان تھا کہ اگر وہ کوئی دنیا دار اور ملک گیر بادشاہ ہوگا تو یہ ہدیے اور تحفے قبول کر لے گا، سمجھا جائے گا کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہے، باقی کوئی چیز نہیں، یہ ملک کا طلبگار ہے، بادشاہت کی ہوس رکھتا ہے۔ اور اگر اس نے یہ تحفہ قبول نہیں کیا تو سمجھا جائے گا کہ حقیقت میں یہ کوئی اللہ کا نبی ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی تھی اس سے پہلے ہی، ان کے آنے سے پہلے، کہ بلقیس کی طرف سے یہ تحفے اور ہدیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو، آنے والوں کو مرعوب کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، جو تحفے لے کر تم آ رہے ہو ایسے تحفے کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت کچھ زیادہ مجھے دے رکھا ہے۔ اور آپ نے جناتوں سے کہہ کر اپنے دربار سے لے کر 30 میل دور تک سونے اور چاندی کا فرش بنوایا، سونے چاندی کی اینٹوں کا راستہ بنوایا، اور اس پر وہاں چوپائے اور وہاں جانوروں کو بولو براز کروایا، پیشاب پاخانہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے یہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے وہ تحفے سے انکار کر دیا، تاکہ تمہارے تحفے کی مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے اور تم اپنے اس تحفے سے، اپنے اس گفٹ سے خوش رہو۔ وہ درباری وہاں سے جواب لے کر رخصت ہو گئے۔ ملکہ سبا بلقیس کے پاس ان کے آدمی وہاں پہنچے، انہوں نے سارے حالات بتائے وہاں پر کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہت کیسی عطا فرما رکھی ہے، ان کے پاس مال و دولت کی، حشم خدم کی، ہیرے جواہرات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرمائے۔ اور انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ ان کی حکومت انسانوں سے بڑھ کر چنندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر،
جانوروں پر اور جناتوں پر بھی آپ کی حکومت ہے. انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں جب جنات آپ کے تابع تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ساری خبر اور یہ حالات جب ملکہ سبا بلقیس نے سنی تو اس نے طے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا چاہیے. اس ارادے سے وہ اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس کا علم دے دیا، خبر دے دی کہ ملکہ سبا اپنے پورے لشکر کو لے کر یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، وہاں وہ حاضر ہونے والی ہے، وہاں سے سفر کر کے نکل چکی. تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اور مرعوب کرنے کے لیے اور معجزات بتلانے کے لیے، نبی جو ہوتا ہے وہ دنیاوی کوئی کھیل تماشا نہیں بتاتا. حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزے عطا فرمائے تھے کہ عصا آپ کو عطا کیا تھا، لاٹھی، وہ لاٹھی جب نیچے ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بنتا تھا، بڑا سانپ بن جاتا تھا. وہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو دوبارہ وہ لاٹھی بن جاتی تھی. اور پورے میدان کے اندر جتنے بھی شعبدے باز ہوتے تھے، جتنے بھی جادوگر تھے، وہ تو اپنا کرتب دکھاتے تھے، وہ اپنا کھیل بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو جادو کا علم ہے، اس جادو کے علم سے ہم سامنے والے کو فلاں چیز فلاں کر کے بتاتے ہیں. یہ ایک کھیل ہوتا ہے، آنکھوں کی گویا کہ آنکھوں سے چرائے ہوا ایک کھیل ہے کہ انسان کی نگاہوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے، ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے. وہاں جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں میدان کے اندر اژدہے اور سانپ بن کر رینگنے لگی. دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ سانپ ہیں، لیکن وہ جادو کے زور سے رسیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ سانپ بڑھنے لگے تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے عصے کو پھینک دیجئے، لاٹھی کو. جیسے ہی پھینکا گیا، دیکھیے عقل کا تقاضا کیا ہے. عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ جب سامنے کوئی موذی جانور آئے، کوئی تکلیف دینے والا جانور آئے، جیسے کوئی درندہ ہو، شیر ہو، چیتا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ لاٹھی کے ذریعے اس کو مارا جائے تاکہ اس کے شر سے، اس کے نقصان سے ہماری حفاظت ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اگر عقل کا استعمال کرتے کہ بھائی لاٹھی ہاتھ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ عقل کا استعمال کر کے لاٹھی کو سانپ کے اوپر مارنے جاتے تو گویا اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوتی اور اس میں وہ ناکام بھی ہوتے. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے اس عصے کو، لاٹھی کو ڈال دیجئے، یہ بڑا اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا. آپ نے جیسے ہی ڈالا وہ سانپ بن گیا، بڑا اژدہا، باقی سارے سانپوں کو نگل گیا. تو نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، دنیا کا کوئی جادو، دنیا کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ معجزہ بہت اوپر ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ملتا ہے. تو یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی معجزے کے ذریعے اپنے وہ جناتوں کو حکم دیا کہ وہ بلقیس جو ہے وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئی ہے میرے پاس. تو اس کا جو شاہی تخت ہے، جو اس نے بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا، بڑا سجا کر رکھا تھا، بڑا سنبھال کر رکھا تھا اور بڑا محفوظ تھا، محل کے اندر ایسی جگہ تھا اس کا تخت کہ وہاں پہنچنا ہر کس و ناقص کے لیے ممکن نہیں تھا. اس کے اندر قفل لگے تھے، لاک لگے تھے، تالے لگے ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں آنے سے پہلے میرے پاس حاضر کر دے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر یہاں آئے، اس سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس کون حاضر کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا۔ آپ کے دربار میں تو سب ہیں، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، تو ایک جنات دیو ہیکل، بڑی شکل و صورت والا، بڑا طاقتور، بڑا زوراور، وہ کہنے لگا قال عفریت من الجن، ایک دیو ہیکل اور ایک بڑے جنات نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس کا تخت آپ کے پاس چند منٹوں میں حاضر کر دیتا ہوں۔ پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کون جلدی سے اس کو لائے گا میرے پاس؟ وہ تخت بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس حاضر ہونا چاہیے۔ تو اس جنات نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ حاضر کر دیتا ہوں، تاکہ کتنی دیر میں وہ لے کر آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو، اتنی دیر میں اس کا تخت میں وہاں سے لے کر آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، ہزاروں میل دور، تاکہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اتنی دیر میں وہ تخت بلقیس کا پورا یہاں آپ کو لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہانیوں میں تو سنا ہوگا کہ بھائی وہ فلاں آدمی پہاڑ لے کر اٹھا تھا اور اس نے فلاں لنکا جلا دی، نے یہ کیا، نے یہ کہانیوں میں، لیکن یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے بلقیس کے پورے تخت کو یہ وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ اور یہ قرآن کریم کی صداقت ایسی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیلنج ہے کہ ایک بھی آیت کو قرآن کریم کی کوئی جھٹلا کر بتائے یا اس کی جیسی کوئی ایک آیت پیش کر کے بتائے، بنا کر بتا دے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو کوئی اس جیسی ایک آیت، ایک سورت لا کر پیش کرے، پورا عرب اور عرب کے جتنے دانشور تھے، جتنے ذہین عقل مند لوگ تھے، جتنے ادیب تھے، جتنے بھی لوگ کہتے جن کے پاس اعلیٰ درجے کا علم تھا، سب نے کوشش کی، لیکن کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت کے برابر بھی کوئی آیت بنا کر پیش نہیں کر سکے۔ کوشش کی تھی چند لوگوں نے سورہ فیل کی طرح کوئی آیت بنانے کے لیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے مطابق کوئی سورت بنانے کی کوشش کی، لیکن کہاں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور کہاں انسانوں کی عقلیں۔ انہوں نے بنایا تھا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ قلیل وقرطمہ طویل، ایسے کر کے بھائی اس کی دم چھوٹی ہے اور اس کی سونڈ بڑی ہے۔ قرآن کریم میں ایسی چیزیں زیبا نہیں دیتی۔ اللہ نے سورہ فیل کے اندر جو علوم بیان کیے اس کے مقابلے میں انہوں نے دو چار آیتیں بنائی، لیکن بنانے والوں پر خود انہی لوگوں نے مسخرہ کیا، ان کے لوگوں نے، اور ان کا مذاق اڑایا۔ تو قرآن کریم کی یہ صداقت ہے۔ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں گے ہم انشاءاللہ وہاں سے وہ تخت آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت لیٹ ہے، اتنا بھی لیٹ ہے کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوں اور تم وہ تخت لے کر آئے، یہ تو بڑی تاخیر ہوگی، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ اسکول میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، مدرسے میں بھی کہتے ہیں کہ کون جلدی اتنا سنائے گا اس کو یہ سویٹ ملے گی، کون اتنا جلدی ہوم ورک پورا کرے گا اس کو یہ انعام۔ بچے جلدی جلدی کرنے لگتے۔ یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اس سے جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں، اس سے تیز رفتاری سے کوئی لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وان
انی علیہ لقوی امین، اور بے شک یہ کام میرے لیے بڑا بھاری ہے، کیونکہ وہاں سے اٹھا کر لانا، تخت کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میں لے کر آؤں گا، اور میں امانت دار بھی ہوں، قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، زوراور بھی ہوں، اور امانت دار بھی ہوں، اس لیے کہ اس کو لانے کے لیے طاقت بھی چاہیے اور امانت دار بھی چاہیے۔ وہ تخت جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، موتیوں سے جڑا ہوا تھا، بنا ہوا تھا، اس کو لانے کے لیے امانت دار بھی چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، ان میں سے ایک نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ دوسرا آدمی، دوسرا جن کہیے یا دوسرا آدمی کہیے جس نے یہ کہا تھا، قال الذي عنده علم من الكتاب، دوسرا ایک جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، اس نے کہا انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، کہ میں اس بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے، آنکھ میں جو پلک جھپکتے ہی اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی بات نہیں، آدمی آنکھ کو ادھر سے ادھر گھماتا ہے، اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ وہ کون تھا؟ یہ کس نے کام کیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک قول تو یہ ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی اللہ نے وہ علم دیا تھا، آپ نے ہی وہ تخت وہاں سے اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے اس کو یہاں حاضر کر دیا۔ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، آپ کے قریبی رشتہ دار، انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کا نام تھا آصف ابن برقیہ، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا، اسم اعظم تھا، اس کی برکت سے اس نے وہ تخت وہاں سے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو اپنے پاس دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کے رب کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کروں یا ناشکری کروں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو بندہ بھی شکر گزاری کرے گا اپنے آپ کے لیے کرے گا۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، فرماتے ہیں کہ میرا رب نیاز ہے، بڑا کریم ہے۔ اللہ تو بندوں کو آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو لے کر آزماتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تھا، اللہ نے لے لیا، لیکن اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ کسی کے پاس نہیں تھا، اللہ نے بہت کچھ دے دیا، تو دینے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے میرے بندے اگر میری دی ہوئی نعمت پر شکر گزاری کرو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، مزید دیتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے دی ہوئی نعمتیں واپس لے لوں گا، میں دینا بھی جانتا ہوں، لینا بھی جانتا ہوں، میں دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر بھی آزماتا ہوں۔ تم کو بندے بن کر رہنا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تخت کی شکل و صورت بدل دی جائے، اس کے روپ کو بدل دیا جائے اس کے آنے سے پہلے، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ۔ یہ تخت تو حاضر ہو گیا یہاں پر، اب پھر حکم دیا کہ اس کی شکل و صورت بدل دو۔
ادھر کی چیئر ہے وہ ادھر کر دو، ادھر کی کرسیاں ادھر کر دو، ہیرے جواہرات ہے وہ نکال کر فلاں جگہ لگا دو، فلاں جگہ سے نکال کر وہاں لگا دو، پورے تخت کی ظاہری شکل و صورت بدل دو۔ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ وہ ملکہ سبا وہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ، اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشک، جب ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، 3 میل جو فاصلہ تھا، 3 میل سے وہ غبار اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا، وہ دور دراز سے جو غبار اور دھواں اڑتا تھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ پتہ ہے کہ وہ بلقیس اپنے لشکر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کو وہ تخت بتایا گیا، اسی کا تخت، اور پوچھا گیا اَهَكَذَا عَرْشُكَ، یا یہ تخت آپ کا ہے؟ پوچھا گیا۔ ہم ہوتے تو سوال کرتے کہ یہ تخت آپ نے دیکھا ہے کہیں، لیکن پوچھا گیا کیا ہے آپ کا تخت ہے؟ قالت كأنه هو، بلقیس کہنے لگی کہ یہ گویا وہی ہے، یعنی میرا تخت ہی لگتا ہے، پہچان گئی تھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور معلوم ہو چکا ہے آگے سے یعنی پہلے سے، اور ہم فرما بردار ہو گئے آپ کے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور روکے رکھا تھا اس کو ان چیزوں کی عبادت نے جس کو وہ اللہ کے علاوہ کرتی تھی، اور وہ پہلے کافروں میں سے تھی، نافرمان تھی، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح، ملکہ سبا بلقیس سے کہا گیا کہ محل کے اندر داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو محل تھا اس میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، بس جب اس نے دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ یہ تو گہرا پانی ہے۔ اس کے یہاں آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنوایا، پورا کانچ کا۔ دنیا تو کانچ تک بہت دیر میں پہنچی تھی، یہ ونڈو یہ دروازے جو ہے بعد میں یہ گلاس لگائے گئے کانچ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اس دور میں پورا محل شیش محل بنوایا، کانچ کا، گلاس کا پورا محل، اور اس کو ایسا سجایا کہ اس کا جو صحن تھا، اس کا انٹری والا گیٹ تھا جہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک حوض بنایا تھا، اور حوض کے اندر پانی اور اس میں مچھلیاں، اور پھر اس کو ایسا ڈیکوریٹ کیا پورے حوض کو گلاس سے اور کانچ سے شیشے سے پورا بند کر دیا۔ اتنے صاف شفاف اور اتنے خوبصورت صاف ستھرے اس پہ گلاس اور اس پہ کانچ اور شیشے لگائے گئے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں۔ آدمی یہی سوچے گا یہ تو حوض ہے۔ یہاں ملکہ سبا بھی یہی سوچنے لگی۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، جب وہ محل میں داخل ہوئی تو اس نے سوچا کہ یہاں تو پانی ہے، گہرا پانی، حوض بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں اوپر کر لی، آدمی پانی میں اترنے کے لیے اپنے کپڑے اوپر کرتا ہے، اس نے بھی اپنی دونوں پنڈلیاں اوپر کر لی۔ قال انه صرح ممرد من قوارير، ملکہ سبا سے کہا گیا کہ یہ محل ہے اور یہ تو شیشے ہیں، کانچ ہیں، جو اس کے اوپر الگ الگ ڈیزائن کی وجہ سے اس کو جڑا ہوا ہے، خوبصورت اندازے سے بنایا ہوا ہے۔ یہ حوض ہے لیکن اوپر شیشے ہیں، اوپر کانچ لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی دھوکہ کھا گئی ایک مرتبہ میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت دی تھی، اس بادشاہت سے بھی وہ مرعوب ہو گئی ملکہ سبا کہ اللہ نے عجیب و غریب بادشاہت دی، نہ اس کے بارے میں پہلے کبھی سنا گیا اور نہ کبھی دیکھا گیا ہے۔
قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، یعنی پہلے گنہگار تھی، میں نافرمان تھی، اللہ کو ماننے والی نہیں تھی، اور اب میں اسلمت مع سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. اب وہ مسلمان ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ قرآن کریم نے سکوت اختیار کیا ہے. یہاں قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ بلقیس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا تھا. قرآن کریم بس اتنا کہہ کر خاموش ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا اور پچھلی زندگی سے توبہ کر لی. لیکن روایتوں میں آتا ہے، بہت سی روایتیں ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ملکہ سبا بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہوا تھا، اور آپ نے دوبارہ اس کو یمن بھیج دیا. نکاح کے بعد یمن بھیج دیا تھا اور بادشاہت پر بھی اس کو برقرار رکھا تھا، اور آپ مہینے میں 3 دن حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں جاتے تھے. 3 دن وہاں قیام ہوتا تھا، اور آپ نے 3 الگ الگ ڈیزائن کے محل اس کے لیے بنوائے تھے. وہاں پر آپ اس کے ساتھ قیام فرماتے تھے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کس طرح جاتے تھے؟ فلائٹ تھے اس زمانے میں یا کار تھی؟ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالیٰ شانہ علوم قرآنیہ سے مالا مال فرمائے اور حقائق نصیب فرمائے. قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کریمہ کا کرم فرما. ماضی میں بہت زیادہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ باقی زندگی طاعت مرضیات والی عطا فرما، آپ کی رضامندی والی زندگی عطا فرما. گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ گناہوں کی عادت چھڑوا دیجیے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دیجیے، ایک ایک نیکی کا عشق عطا فرما. اے اللہ جب تک آنکھ کھلی ہے اے اللہ یہ گناہ نظر آئیں گے اور گناہوں کے دلدل نظر آئیں گے اے اللہ، لیکن اس کا حساب آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں دینا ہے. پیارے اللہ قبر بڑی ڈراؤنی جگہ ہے، بڑی ڈراؤنی چیز ہے. اے اللہ قبر خود کہتی ہے کہ میں اندھیریوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. اے اللہ دنیا میں سانپ بچھو کے نام سے ڈر لگتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے، وہاں قبر کے اندر ہم ہوں گے، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، ہمارے نام اعمال ہوں گے. اے اللہ قبر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ آخرت کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما. اے اللہ ویسے بھی رمضان میں آپ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے والا بنا، جنت کا مستحق بنا. اے اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس کا ہمیں حقدار بنا، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا، ہمارے اہل و عیال کو اس کا حقدار بنا. اے اللہ پوری امت کو جنت میں داخل فرما دے، سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے. آپ کی جنت بڑی وسیع ہے. اے اللہ اگر پوری دنیا کے انسان اس میں داخل ہو جائے تب بھی اللہ آپ کی جنت خالی رہے گی. اے اللہ اتنی بڑی جنت کا ہمیں مستحق بنا دے. جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. آپ سے آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار. اے اللہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ رمضان کے فیوز برکات سے مالا مال فرما.
نیکیوں کا کرنا آسان فرما، اے اللہ نمازوں میں کھڑے رہنا، تراویح پڑھنا سب آسان فرما، تلاوت قرآن آسان فرما، اے اللہ دینی مجالس کو قبول فرما، کہنا سننا جو ہوتا ہے اللہ اس میں کمی کوتاہی معاف فرما، جو دین کی نسبت سے کہا سنا جاتا ہے اس کو قبول فرما لے، ہمارے حق میں ذخیرہ آخرت بنا دے، اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنے اپنے حالات سے دوچار ہیں، اپنا دکھڑا کسی کو سنا بھی نہیں سکتے، اے اللہ یہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مانگتائیں پوری فرما دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ چل رہا ہے، بارش کی طرح اے اللہ آپ کی رحمتیں برستی ہے، ہم پر بھی رحمتوں کی برکھا برسا دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔